قوم گزری ہے بنی اسرائیل، اور آج پورے عالم میں اگر کوئی راج کر رہا ہے، شاید بہت ساروں کو معلوم ہوگا، میں سننا چاہتا ہوں کسے کسے معلوم ہے کون راج کر رہا ہے پوری دنیا میں؟ بولیے۔ اسرائیل راج کر رہا ہے۔ یہ کب تک بولتے رہیں گے ہم اسرائیل راج کر رہا ہے؟ ہم کب راج کریں گے؟ ارے اس من کے بعد وہ جو بنی اسرائیل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چربی تمہارے لیے حرام ہے۔ چربی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک ہے چربی، ہماری زبان میں بولتے ہیں بہت چربی ہے اسے، وہ چربی نہیں، یہ دوسری چربی ہے جس سے کبھی دال کا بنتا ہے، کبھی گھی بنتا ہے، کبھی تیل بنتا ہے۔ فرمایا کہ یہ تم استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ کا حکم تھا، لوگ ماننے لگے، عمل کرتے تھے، اسے بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ اب کچھ لوگ جمع ہوئے، ان کے مولانا کے پاس گئے، جا کر بولے کہ یہ چربی کے بغیر ہمارا جینا بہت مشکل ہو گیا ہے، تھوڑی سی تبدیلی اگر ہو گئی قانون میں ہم لوگ آرام سے جی سکتے ہیں۔ ہم لوگ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں ہمارے مولانا سے، امام سے، مولانا جلال صاحب سے، اور آپ کو مسئلہ بتایا گیا کہ نہیں ہے، مسئلہ ایسا ہے۔ نہیں حضرت ایک بار اور دیکھو آپ کیا تو یہ رستہ نکلتا کیا ہوتا ہے نا، مزاج ہے انسان کا۔ اور ایک بار دیکھو حضرت، کیا آپ تو بھی دیکھو ایک آسانی نکلے جیسے۔ کچھ لوگ مل کر ان کے بڑے کے پاس گئے، بولے کہ یہ چربی کا استعمال اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، کوئی ایسی صورت نکالو کہ وہ کیا ہو جائے، بولو حلال ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے بدترین گنہگار وہ ہوگا جس نے اپنے پیٹ کے لیے اپنے دین کو بیچ دیا ہوگا۔ صدر صاحب کو خوش کرنے ایک مسئلہ، ایم ایل اے کو خوش کرنے ایک مسئلہ، منسٹر کو خوش کرنے ایک مسئلہ، سسرال میں خوش کرنے ایک مسئلہ، خاص دوست کو خوش کرنے ایک مسئلہ۔ جو لوگ اپنے پیٹ کے لیے اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں اسی کی سزا بھگت رہے ہیں ہم لوگ۔ بڑے پریشان ہو گئے کہ اب یہ اسے حلال کیسے بنایا جائے۔ جو چیز حرام ہو گئی وہ تو موت تک حرام ہے، حلال نہیں ہو سکتی۔ اب وہ حضرت بیٹھ کر سوچے سوچے سوچے، ایک ترکیب ان کے ذہن میں، جیسے ہم لوگ مہندی لگانا مردوں کے لیے کیا ہے، پکا سوائید ہے، حضرت آج ایک دن لگا لیتا ہوں، بول دینا لوگ۔ پھول کیا ہے، پھول مرد کے لیے بولو، نہیں معلوم ہے، حرام ہے۔ شادی میں ایک بار ڈال لیتا ہوں حضرت پھول، زندگی میں ایک بار ہوتی ہے شادی، مجھے ایسا پوچھے مسئلہ، بولا آپ کی مردہ سوری ایک بار شادی ایک بار ہو رہی ہے، ورنہ 100 بار نہیں ہوتا نا۔ وہاں کون لے جا کر ہار بھی شہرا پہنا تھا، تو ہم لوگ کرتے ہیں کیا بھی۔ آپ کے گھر میں آپ کی عورتیں بہت پردے کی پابند، بہت باحیا، گلو ساز نقاب، تو شادیوں میں رکا نہیں تھا، بچے کی شادی تھی، کیا کہ ہوگا جو حلال نہیں ہو سکتا وہ۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے جسے حرام کر دیا حرام، اور پورے ہندوستان میں حجاب کا مسئلہ ہے، ایک کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ، ہماری آواز، ہماری ضرورت، کوئی بولنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی بولتا ہے تو ہماری سننے والا بھی کوئی نہیں، ہماری سننے والا صرف ایک ہے،
کو نہیں سناتے ہیں، پوری دنیا کو سنائیں گے، منسٹر کو سنائیں گے، حکومت کو سنائیں گے، اور جسے سنانا ہے اسے نہیں سناتے۔ بچہ جب روتا ہے دودھ پلانے والی کون ہوتی ہے؟ اور ماں اگر نہیں ہے اور بچہ رو رہا ہے، کوئی دوسری عورت اسے دودھ نہیں پلاتی، یہ اصول ہے دنیا کا۔ کتنا ہی رحم کیوں نہ آ جائے، بچے کو اٹھا کر سنبھال سکتی ہے، دودھ نہیں پلائے گی۔ اور میرے آپ کے جو رب ہیں، جو پروردگار ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں گے کہ اللہ کہاں ہے، ان سے کہیے کہ میں بہت قریب ہوں، جس وقت وہ پکارتے ہیں میں سن لیتا ہوں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے حضرت ہمیں گوشت پچانے جب سے آج تک پکار نہیں، انہیں سنے نہیں، انہیں سن رہا ہے، ہمیں پکارنا نہیں آیا۔ آپ کی مسجد کے امام صاحب ہیں، حضرت ایسا پکارے تو سنتے نہیں سنتے، بولو زور سے بولو۔ میں آپ سے بات کرتا ہوں، بیان بڑے بڑے حضرت سے آپ سنو گے، حضرت بولے تو سنتے ہیں، جے سنے گا۔ ہم اللہ کو ایسا نہیں بلا رہے جیسا بلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہاں پکارو، تمہاری بات ختم بھی نہیں ہوگی، میں اسے سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ ہم نے اسے پکارنا نہیں سیکھا، لقمہ حرام کا، گیس کو لو، چکن ڈالو، بینک سے پیسے نکالو، دیکھو بھائی بلڈنگ بننا ہے، حضرت تیرے پیسے لے لیا، کیا بینک سے انٹرسٹ کو پیسے دے رہے، گاڑی لینا، کار لینا، لے لیا، کیوں نکالے؟ بچی کی شادی ہے، لے لیا، بینک سے پیسے کیوں؟ دکان بڑھانا ہے، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہمارے پاس؟ امجد حیدرآبادی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، لے لے کے خدا کا نام چلاتے ہیں، لے لے کے خدا کا نام چلاتے ہیں، پھر بھی اثر دعا نہیں پاتے ہیں، کھاتے ہیں حرام لقمہ، پڑھتے ہیں نماز، کرتے نہیں پرہیز، دوا کرتے ہیں۔ یہ سود کی جو بیماری ہے، لینا دینا دلانا سفارش کرانا حرام ہے، حرام ہے، لیکن سب کے دل میں خواہش کیا؟ 2 لاکھ روپے میں بزنس کو دیا ہوں، وہاں سے 20,000 روپے مجھے آ رہی، جائز ہے کہ حضرت خوش نہیں کرے؟ نہیں بھی یہ فکس اماؤنٹ جائز نہیں، اور ایک بار دیکھ کو بولو حضرت 20,000 روپے آ رہے، نہیں ہو سکتا، نہیں نا، وہ حضرت بولے ٹھیک ہے، پھر مجھے کیوں پوچھ رہے؟ ہمارے مزاج کا مسئلہ بول رہے حضرت، کیا علم ہے جی حضرت کو، ماشاء اللہ، پورے حرام کو حلال بولے حضرت، بہت خوشی ہوئی، اتنے بڑے عالم ہمارے مدد کو بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عالم، کوئی مفتی یہ بتاتا ہے کہ یہ حرام ہے، نہیں سمجھ میں نہیں حضرت کو، کیا بھی معلوم نہیں حضرت کو، ایسا بولتے ہیں۔ تو ترقی ہم لوگوں نے کیا نام رکھا؟ آج پوری دنیا میں ڈنکا ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، ملک ترقی کر رہا ہے، ہم ترقی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو پلر ہیں آپ کی مسجد کے، ترقی ہوئی ہے، یہ ہماری ترقی نہیں، یہ پتھر کی ترقی ہوئی ہے۔ 23 جو بنا، کاریگر نے اسے تراشا اور فکس کرنے کے مطابق سائز میں کاٹا، تو وہ پتھر کی ترقی، ہماری ترقی نہیں۔ ہم لوگ جہاں ہیں آج بھی وہی ہے۔ پاور کی ترقی ہوئی، لوہے کی ترقی ہوئی تو یہ مائک بنا، بجلی کی ترقی ہوئی، اسپیکر بنا، پنکھے بنے، لائٹ بنے، یہ انسان میری اور آپ کی ترقی ہے۔ یہ کس کی ترقی ہے؟ ہر سمجھ میں بڑے بڑے دروازے بنتے ہیں، کس کی ترقی؟ لکڑی کی ترقی، ہماری ترقی نہیں ہے۔ دنیا ترقی، سائنس ترقی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سائنس ترقی کر رہا ہے، ہم نے کیا ترقی کی ہے؟
پہلے بھی بے نمازی تھے، آج بھی بے نمازی ہیں، پہلے بھی بے روزہ دار، آج بھی بے روزہ دار۔ نوجوان بچوں سے میں گزارش کروں گا، یہ جو نئے اسٹائل کی کٹنگ ہے، یاد رکھیے یہ دجالی فتنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ جو بچوں کا لباس ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سجدے میں جاتے ہیں، اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں پیچھے کھینچ کھینچ کر چھوڑتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، دیکھا ہے کسی کو؟ وہ چیوگم تو نہیں ہے کپڑا، ربر بھی نہیں ہے کہ کھینچے تو لمبا ہو جائے۔ سامنے کوئی سجدہ کرتا ہے، پیچھے والے آدمی کا وضو بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ کس کا لباس ہے؟ یہودیوں کا اور نصرانیوں کا لباس۔ میرے اور آپ کے آقا کا لباس کیا تھا؟ جبہ مبارک، تہمت جسے کہا جاتا ہے، لنگی، سر پر عمامہ مبارک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا۔ اور پوری دنیا پر آپ نظر ڈالیں، پنجابی اگر ہے، سکھ اگر ہے، وہ پگڑی ضرور باندھے گا، کرپان اس کی علامت ہے، کنگا اس کی علامت ہے۔ براہمن کو دیکھو آپ، پیچھے اس کی چھٹیاں، وہ براہمن کی علامت ہے۔ اور آج 2023 میں بول رہا ہوں، اسلام کا جن سے تعلق نہیں ہے، ان کے ماتھوں پر کبھی بندیا ہے، کبھی 3 ناموں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ گراؤنڈ میں دیکھو، اسی کے ساتھ نظر آئیں گے، پارلیمنٹ میں دیکھو، اسی کے ساتھ نظر آئیں گے، اسمبلی میں دیکھو، اسی کے ساتھ نظر آئیں گے، کارپوریشن میں آپ دیکھیں، اسی کے ساتھ نظر آئیں گے۔ یو پی کے سی ایم کو تو آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل بہت چل رہے ہیں، ان کا لباس دیکھا ہوگا، حالانکہ وہ ہمارا رنگ ہے، صوفیانہ رنگ، ہمارے بزرگوں کا رنگ ہے، اللہ والوں کا رنگ ہے۔ انہوں نے اچک لیا اور سی ایم بن کر بیٹھا ہے، تب بھی اس کا لباس نہیں بدل رہا ہے۔ ہم لوگ جمعہ کے لیے جبہ اجازت رکھتے ہیں 100 روپے والا، عید آ گئی تو 200 روپے جبہ اجازت پہنے، نماز ہوئی نکال کو پھینک کو، پھر وہ چکنے پرانے کپڑے۔ شادی میں دیکھو آپ، شیروانی، دوپٹہ، بیان سب رہتا ہے۔ نکاح ختم ہوا، مسجد سے باہر نکلے، ولیمے کے لیے سوٹ سلایا جاتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا، ہم نے پکارنا سیکھا نہیں ہے اللہ کو۔ آج کی رات بھی اگر ہم پکارنا سیکھ لیں، یاد رکھیں ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں، جب تم پکارو گے، بلاؤ گے، رو گے، میں تمہاری پکار سننے والا، لیکن پکارنے کے طریقے سے پکارو۔ ہم نے وہ سیکھا نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ ہم پکارنا سیکھیں۔ کب تک سیکھیں گے؟ کب تک؟ خاموش پڑ گئے تو میں آگے نہیں چل پاؤں گا۔ کب تک سیکھیں گے؟ کتنے نوجوان بچے ہیں جو جینس اور ٹی شرٹ پہننے کے عادی ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ پورے اللہ والے بیٹھے ہیں یہاں۔ قسم کھاؤ اللہ کے گھر میں، جب تک ہم دین کو نہیں اپنائیں گے، ہم دنیا کو اعلان کر کے بتائیں کہ یا میں مسلمان ہوں، یہ میرے رسول کا لباس ہے، یہ میرے رسول کی داڑھی ہے، یہ میرے نبی کی زبان ہے۔ نوجوان بچہ گزر رہا ہے، سامنے لڑکیاں گزر رہی ہیں، مسلمان اپنی آنکھ نیچے کرے، دنیا کو بتائے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ یہ جتنے گائے کو پوجنے والے ہیں، پتھروں کی پوجا کرنے والے، درختوں کی پوجا کرنے والے، ہم نے ان کو بتایا نہیں کہ ہم کون ہیں۔ کپڑوں کی دکان میں جاتے ہیں آپ، ایک مائنڈ سیٹ رہتا ہے کہ فلاں کپڑا لینا ہے۔ جب آپ کپڑا لینے جاتے ہیں، کتنے کپڑے ڈالتا ہے آپ کے سامنے؟ کتنے ڈالتا ہے؟ ادھر بھی نکالتا ہے، ادھر کسی بھی طرح شرٹ اور پینٹ کا کپڑا نکل جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ فروٹ کی دکان پہ جائیں آپ، ایک انگور آپ کھائیں گے، بولے گا نہیں بہت کھٹا انگور ہے، وہ بولے گا کہ سیب بہت میٹھا ہے،
नारंगी बहुत मीठी है, केला बहुत मीठा है, आप इसे ले लीजिए ये मीठा है। आदमी देने की कोशिश करता है। हम दुनिया को देने की कोशिश करें कि ये दीन है, ये इस्लाम है, ये कुरान है, ये हदीस है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। घरों में कुत्ते पालते हैं। मैं अर्ज किया कि पहली बार आया हूं, मैं आपके लफ्ज देख रहा हूं कि कितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरे अपने शहर में मेरा लहजा अलग होता है। मैं आपका मेहमान हूं, आप मेरे मेजबान हैं। सोच समझ कर जुमले के इस्तेमाल की कोशिश कर रहा हूं। घरों में कुत्ते पालते हैं। कुत्ते पालने का मकसद क्या होता है? अरे जरा कुछ तो बोलिए, बोलो। हिफाजत। किसकी हिफाजत? ये भी नहीं मालूम तो कैसा? घर की हिफाजत। रात मालिक आया, खाना खाया, पूरी भांति खाना खा लिया, अपने अपने बेडरूम में चली गई। आपने कभी देखा है कोई मालिक कुत्ते को भी किसी बेडरूम में ले जाकर सुलाता है? देखा है? बोलो पक्का? कहाँ रखता है उसे? बाहर रखता है। और वो कुत्ता सो गया, बोलो बिलफर्स, मिसाल दे रहा हूं, सो गया। एक आदमी चल रहा है, चलने की आवाज आती है, सुना होगा ना आपने, दब 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 दब। जैसे ही वो आवाज आती है, कुत्ता और नींद में रहता है कि उठ जाता है? बोलो उठ जाता है। अगर कुत्ता सो गया, घर में चोरी हो गई, एक बार मालिक माफ करेगा, 2 बार माफ करेगा, 3 बार माफ करेगा, उसके बाद क्या करता है? बोलो नहीं। गरीब के कुत्ते हैं, पालतू कुत्ते। कुछ लोग कुत्तों से भी डरते हैं। मैं बेंगलुरु में रहा तो बोलता अक्सर, हम लोग, कुत्ता तो है बड़ा जानवर है, झुंगूर से डरने वाले हैं, अल्लाह से काम रहेंगे। टॉयलेट में, हमाम में, जंगल में काकरोच नजर आया, जाते नहीं अंदर, डरते हैं नहीं। अल्लाह का जो डर है वो एक अजीब डर है। ये जो पालतू कुत्ते हैं, गलियों में जिनके घर होते हैं, कुत्ते भौंकने लगते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, वो गली में जाने वाला 2-4 बिस्किट हाथ में लेकर जाता है कि कुत्ता उससे भूखे ना। आप 1 बार 2 बार 3 बार उसे बिस्किट डालो, जैसे ही आपकी गाड़ी की आवाज सुनेगा या आपकी आवाज सुनेगा, क्या करता है कुत्ता? बोलो तुम हिलाते हुए भाग कर आता है। इतनी बात समझ में आ गई? अल्लाह ताला हमला कब से खलर? बोलो मैं पैदा होने से पहले नहीं, पैदा होने के बाद से नहीं, अम्मा के पेट में गए ना तब से खला रहा है। ये पूरा बॉक्स ना माँ का पेट, ना हवा, ना पानी, ना दाना, कुछ भी नहीं जा सकता, बहुत से मुकम्मल, और अल्लाह ताला अंदर खिला रहा है। आपने सुना होगा डॉक्टर्स को, जो डॉक्टर्स हैं, कभी कभी होता है डॉक्टरों का ये कहना होता है, जितने गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बच्चा वो गलीज पानी निकल गया, ये बोलते हैं। बाद औकात बोलते हैं बच्चे की गर्दन अंतरिक्ष में फंस गई है, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ता है, अंदर बच्चा सुस्त हो गया है। ये सब सुना होगा, शादीशुदा लोग जानते हैं। अल्लाह ताला बंद माँ के पेट से आज तक पाल रहा है। हमने तो तुम नहीं है, कितने बार हमें पूछने, लेकिन वो तो नहीं पूछूंगा। आप बताएं, ईमान से बताएं कि वो पालतू जो कुत्ता है, गली का 3 दिन का बिस्किट खाता है, वो बेहतर है या मैं बेहतर हूं? आप बताओ। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं। बोलो कौन बेहतर है? मैं मेरे बारे में बोला करो, इतने एतमाद से बोल रहे हैं कुत्ता बेहतर है। अब जरा हिम्मत करता हूं, आप बताइए कौन बेहतर है?
بولتے رہیں گے. میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں سمجھ لیں. اس وقت ہندوستان کی جو حالت ہے، حلالہ کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، کامن سول کوڈ کا مسئلہ، یہ جو مسئلہ معلوم نہیں ہمارے بچوں کو، یہ سب معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. یہ کامن سول کوڈ کیا ہے، یہ کب لایا جا سکتا ہے، ہم کون سی دنیا میں جی رہے ہیں. نوجوان بچوں سے میری گزارش ہے، بالکل چوکنا رہے، ایک دم چوکنا. ہمارا قرآن طلاق کا مسئلہ بتا رہا ہے، حکومت پارلیمنٹ میں قانون پاس کر رہی ہے، ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. کیوں؟ ابھی ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہم کچے مسلمان ہیں. آج اتنا مجمع بھرا ہوا ہے یہاں، اگر میں آپ کے امام صاحب جلال صاحب پوچھوں جو ہم نے اتنا مجمع رکھنا کیا کرتا نہیں معلوم کیا جواب دیتے. تو کیا خالی شب برات میں ہمیں ایمان والے، خالی رمضان میں ہمیں نماز ہے، خالی جمعہ میں ہمیں؟ اس وقت بہت سوچ کر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس وقت ہندوستان کو مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ہندوستان کو کس کی ضرورت نہیں ہے؟ بولو. مسلمانوں کی ضرورت نہیں. مسلمان کون؟ تمہیں بھی، میں بھی. ہماری ضرورت نہیں ہے اس ملک کو. کس کی ضرورت ہے؟ ایمان والے کی ضرورت. حضرت ہمیں ایمان والے نہ نہیں. اردو کے 2 جملے ہیں، وہ جملے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کام آ جائیں گے، کبھی نہ کبھی کام آ جائیں گے. ہم سب اللہ کو ماننے والے ہیں. کسے ماننے والے؟ اللہ کے رسول کو بولو ماننے والے، قرآن کو، حدیث کو، نماز کو، روزے کو، پورا مجموعہ بول رہا ہے ماننے والے. ٹھیک ہے. اللہ کی ماننے والا کون ہے؟ نہ تمہیں ہی نہ میں. اللہ کو ماننے والے پورے ہندوستان میں ہیں. اس وقت اللہ کو ماننے والوں کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ہندوستان کو اللہ کی ماننے والوں کی ضرورت ہے. اللہ کو ماننا بڑا کمال نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہوتا ہے. اللہ کی جو ماننا ہوتا ہے وہ اوپر سے ہدایت بھی ہوتی ہے، ہمارے اندر سے کوشش بھی ہونی چاہیے. گھر میں بچہ بڑا ہو گیا، ماں باپ گھر میں بیٹھ کر بول رہے ہیں بچے کی شادی کرتا ہوں، شادی کرنا ہوں، شادی کرتا ہوں. ہو جاتی شادی، کیا کرنا پڑتا اسے؟ لکڑا جواب والا دیکھو، لڑکی ڈھونڈنا پڑتا ہے، رشتہ لگانے والوں کو بولنا پڑتا ہے. اس کا نام ہے کوشش. شادی مقدر ہے، دلہن مقدر میں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں. دکان کھولنا ہے، تجارت کرنا ہے، آدمی کوشش کرتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت پورے ملک میں اللہ کو ماننے والوں کی بڑی تعداد ہے. 1 کروڑ. ہماری تعداد کیا ہے؟ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 20 کروڑ ہے. سکھ یہ کتنے ہیں معلوم ہے؟ عیسائی کتنے ہیں معلوم ہے؟ اور دوسری جو قومیں جیسے لنگایت ہے، گرباس ہیں، گوڑا ہیں، براہمن ہیں، دلت ہیں، چھترو ہیں، پرسنٹیج اگر ان کا نکالے، ہم کو اقلیت کہا جاتا ہے، مائنارٹی کہا جاتا ہے. حالانکہ ہم لوگ مائنارٹی میں نہیں ہیں. اور اگر وہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہم لوگ میجارٹی میں ہیں، ان لوگوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. اور میں آپ کو بول رہا ہوں، جس دن ہم مسلمان بن جائیں گے، ایمان کے ساتھ، اللہ کو ماننے کے ساتھ، اللہ کی ماننے والے بن جائیں گے، پھر اس وقت یہ مسائل سامنے نہیں آئیں گے. آئی سمجھ میں بات؟ میں جو قصہ شروع کیا تھا، کہاں چھوڑا تھا؟ 2 منٹ میں بھول گئے کیا؟ بنی اسرائیل، اتنا سب آپ کو سنایا. صبح کو تو اب جو میں قصہ بولنے جا رہا ہوں،
وہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے آپ کے. ان تمام باتوں میں یہ ذہن میں رکھیے اللہ کو ماننے والا اسے کہتے ہیں مسلمان. کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. اللہ کی ماننے والا اسے کہتے ہیں مومن، ایمان والا. تو اس وقت ہندوستان میں اللہ کو ماننے والے کی ضرورت ہے یا اللہ کی ماننے والے کی ضرورت ہے؟ اللہ کی ماننے. اگر نوجوان بچوں کی زبان سے بھی یہ جملہ نکل رہا ہے، بہت ادب سے بول رہا ہوں، آج قسم کھا کر نکلو کہ ہم لباس پہنیں گے تو اسلام کا لباس پہنیں گے، نبی کا لباس پہنیں گے، چہرہ بنائیں گے نبی کا چہرہ بنائیں گے، گفتگو کریں گے نبی کی گفتگو کریں گے، تجارت کریں گے نبی کی تجارت کریں گے، گھر میں عورتوں کو رکھیں گے نبی کی طرح رکھیں گے، ان کی عورتیں جیسے تھی، ازواج مطہرات جیسے تھی. آج پردے کا نام بھی ہم نے بدل دیا ہے، فیشن کا نام پردہ رکھا ہے. آج کا جو برقع، آج کا جو پردہ، پورا نقاب جو رہتا ہے، دو آنکھیں کھلی رہتی ہیں. قرآن ایسا نہیں کہتا. قرآن جس پردے کی بات کر رہا ہے اچھا حجاب کے بارے میں کنٹینیوس ڈبیٹ ہوئے. پارلیمنٹ میں کہا گیا کہ قرآن میں حجاب کا کہیں ذکر نہیں ہے. میں نوجوان بچوں کو بولنا چاہوں گا، پڑھیے، اسلام کو پڑھیے، سیرت پڑھیے، نبی کی زندگی پڑھیے، پتا چلے گا کہ حجاب ہے یا نہیں ہے. قرآن میں واضح لفظ ہے حجاب کا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. نہ کسی نے پارلیمنٹ میں کہا، نہ کسی نے اسمبلی میں کہا، نہ کسی نے ڈیبیٹ میں کہا. لوگوں نے سمجھ لیا کہ اسلام میں حجاب نہیں ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں. شب برات گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھ گئے، بائیں سے کون کی مولانا ہے اور بہت اچھا بیان تھا، باہر نکلے، چائے پی لے، گھر کو گئے، پھر پرانی وہی زندگی. میرا آنا بھی بیکار، آپ کا بیٹھنا بیکار. اس سے بہتر تھا کہ گھر میں سو کر اٹھے، نیند تو ہوتی ہے. اگر آپ کچھ سننے کے جذبے سے آئے ہیں، عمل بھی کریں. کتنے نوجوان بچے ہیں یہاں جو اپنا لباس بدلنے کی کوشش بھی کریں گے اور فکر بھی کریں گے. میں ان کے ہاتھ اٹھانا چاہوں گا. یا میرے اللہ، کیا سچ پوچھ کے ہاتھ اٹھے ہیں؟ بدلیں گے لباس باقی یہ جماعت والوں کا انشاءاللہ تو نہیں بھائی. ابھی کون کون تیار ہے ایک سال کے لیے؟ انشاءاللہ سب اٹھتے ہیں. چلتا کوئی نہیں. 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ انشاءاللہ امیر صاحب میں تیار ہے. چلتا کوئی نہیں. اب وہ امیر صاحب گھر کے پاس ہے، تشکیل کرے، چھٹی پکڑنی، نہیں بستر بھوک بیٹھے اور ایک بار دیکھیں گے. ویسا انشاءاللہ تو نہیں ہے. پکا آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کر رہے ہیں، مجھے وعدہ نہیں ہے. یاد رکھ لیں. یہ بھی کسے وعدہ کر رہے ہیں آپ؟ اور اللہ کو وعدہ کر کے اگر توڑے، شبرات آج بول رہے ہیں، کہیں قبول ہو جائے گی، مسئلہ ہو جائے گا. دیوان حضرت کو کیا کو بتوا دے چلے گا. اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں تو مت دو. آپ مسلمان ہیں، دنیا کو بتانے میں کیا مسئلہ ہے؟ شادی ہوئی، بچہ پیدا ہوا، باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے 900 کا. نہیں، وہ بھی لڑکا ہوا تو ڈبل سلامی، لڑکی ہوئی تو سنگل سلامی. اور سلامی کم آئی تو لڑکے والے پوچھتے ہیں مدد بچہ ہوا سو خالی سننے کی شکل ہے، پھر کیا بھی دینا؟ چھوٹی موٹی ایک گاڑی بھی ہو. اب سائیکل بھی 5,000 سے کم میں نہیں ملتی. اب وہ بھی چھوٹی موٹی گاڑی نہیں، اسے بھی ختم کرو. اچھا، جو نوجوان ہاتھ اٹھائے ہیں، واقعتاً آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو بدلنا ہے؟ ورنہ یاد رکھیے، یہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی قوم ہے، ہم اس سے بھی گئے گزر گئے. ارے وہ پتھر کی پوجا کرنے والا چھوٹی رکھ کر پھر رہا ہے کہ میں مومن ہوں، پوری دنیا کو بول رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہم دنیا کو نہیں بول سکتے کہ ہاں میں محمد کا ماننے والا، یہ تھپا ہے، اسلامی ہے، یہ پگڑی ٹھیک ہے، پگڑی رکھو.
کم از کم ٹوپی، وہ ٹوپی بھی نماز کا ٹیمپو ایسا رہتے سر کو بم کے سر کا، مسجد سے باہر نکلتے ٹوپی دھاگا میں رہتے، کونگی باہر نکلتی، بال سیدھے کرنے. کیا مسئلہ ہے؟ اسلامی لباس، شرعی لباس، کبھی اسلام کے لباس میں آ کر اپنے آپ کو دیکھو. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، نام سنا ہوگا آپ نے، ہندوستان کے بہت بڑے عالم. حضرت نے لکھا ہے اور ایک بیان میں حضرت نے فرمایا، یہ جو نوجوان بچوں کے اب ریڈی میڈ ڈریسز جو آ گئے ہیں، پہلے میڈ ٹو آرڈر تھا، میڈ ٹو میجر بھی تھا، اب ایسا نہیں، دکان میں گئے شرٹ لے لیا، پینٹ لے لیا، پہن لیے. حضرت نے فرمایا امریکہ میں ایک ٹیم ہے جس کا نام ہے تھنکنگ ٹینک. کیا نام ہے؟ تھنکنگ ٹینک. ان کا کام کیا کہ تو مسلمان نوجوان بچوں کو گمراہ کیسا کرنا. جیسے الیکشن ہوتا ہے، الیکشن میں آبزرور آتا ہے، کون سے کینڈیڈیٹ کا زیادہ ہے، کون سے بوتھ میں ووٹ زیادہ ہیں، سمجھ رہے نہیں؟ آبزرور کسی جگہ لڑکی کو دیکھے، رشتہ طے کرنے سے پہلے انکوائری کرتے ہیں، خاندان کیسا، بچی کا بابا کیسا، بچی کا بھائی ہوتا ہے نہیں، ویسا اگر لڑکی والے لڑکے کو دیکھنے آتے ہیں تب بھی انکوائری ہوتی ہے. اسے بولتے ہیں آبزرور، محسوس کرنا. تو ایک تھنکنگ ٹینک بنائی گئی یہ طے کرنے کے لیے مسلمان نوجوان بچوں کی خواہش کیا ہے، وہ کیسا جینا چاہتے ہیں. میرا جو بچپن ہے یا میری عمر کے لوگوں کا جو بچپن ہے، مجھے یاد نہیں کبھی ہم اپنے باپ کے سامنے ایسا بیٹھے ہیں ٹانگ بٹانگ مل کر. آج کیا ہے، بچہ 10 کر لیا، PUC کر لیا، سافٹ ویئر انجینئر بن گیا تو باپ کے سامنے یس ڈیڈ بولتا ہے سب ڈال کے. مجھے یاد نہیں ہے میرے والد کے انتقال ہونے تک کبھی میں بنین سے ان کے سامنے نہیں گیا، ٹوپی کے بغیر کبھی ہمارے والد کے سامنے نہیں. تربیت ایسی تھی ہماری. پرانے جو دور گزرا ہے، نوجوان بچے سنے، اس دور سے آپ محروم ہیں، اور اگر آپ محروم ہیں اسی میں رہ گئے، آنے والی نسلیں بددعائیں کریں گی آپ کو. آنے والا جنریشن نہ ان کے پاس دین ہوگا، نہ اسلام ہوگا، نہ شریعت ہوگی، نہ سنتیں ہوں گی. اتنا سب کچھ رہنے کے بعد ایک شکیل بن حنیف پیدا ہوا، اسی علاقے آندھرا ہی کا نا، ارتداد. اور ہم نہ معلوم نہیں وہ ارتداد کے تو کیا، یہ بھی نہیں معلوم ہونا. ہم نہ معلوم کیا، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، موبائل والا واٹس ایپ، ٹویٹر، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں فونوں میں، یہ سب نالج ہے. معلوم نہیں سو کیا نماز میں کتنا فرض یاد تھا حضرت اردو میں. میں بولے نہیں، پہلی بار آپ کے پاس آیا، بہت سمجھ کر بول رہا ہوں. ہمارے مسجد میں جب بیان ہوتا تو اتنے پیار سے بیان نہیں کرتا، ایسا ادھر ادھر دیکھو، کسی کو بٹھانا تھا ذرا کھڑو بھی وہ لوگ کرتے ہیں، ان کو پوچھتا کہتے ہیں نماز میں فرض ایسا کہتے ہوئے ٹیسٹ کروں گے ان کو کروں. دیکھو پہلے حضرت ہوگا دیکھو وہ چاہتے ہیں حضرت آپ کو، کم از کم وہ حضرت کے پاس کچھ تو سیکھیے. ہمارا خیال کیا کرو، گھر میں کوئی بھی بڑے مرے تو نماز جنازہ کون پڑھانا ہے، کون پڑھانا؟ امام صاحب. کیوں آپ نہیں پڑھا سکتے کیا؟ باپ کا جنازہ بیٹا نہیں پڑھا سکتا. کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ دعا نہیں معلوم کہ اسے جنازے میں کیا دعا پڑھنا، کتنے تکبیر آئی، پہلی تکبیر کو کیا پڑھنا، دوسری تکبیر پر کیا پڑھنا اور تیسری تکبیر پر کیا پڑھنا، نہیں معلوم. آدمی بیمار ہے،
وضو نہیں بنا سکتا پانی سے، تیمم کرنا، تیمم میں کتنے فرضہ معلوم نہیں، وہ معلوم نہیں سو اچھا ہے بات، اللہ پوچھا تو مجھے فرضہ معلوم نہیں تھے، میں تیمم نہیں کرا، تیمم نہیں کرا تو میں نماز نہیں پڑھا، توبہ 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 توبہ، اللہ معاف کرا، معاف ہوتا ہے۔ ذرا کیا نماز پڑھتی نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اتنی آسانی سے توبہ اللہ مقبول کر لیتا ہے۔ تمہیں سود کا کھاؤ، 2 بار ایسا کرے تو معاف، لڑکیوں کو بھولو، 2 بار ایسا کرے تو معاف، بیوی کو مارو، 2 بار ایسا کرے تو معاف، تمہارے کو تو بھی 2 کروڑ خالق کو تمہارے سامنے آ کو ایسا کہ تو چھوٹی 2 کروڑ بہت لمبا بول رہے، 5,000، کیا اللہ کو کھلونا سمجھ گئے ہیں؟ کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ اللہ بول رہے ہیں کہ میں 70 ماہوں کی محبت رکھنے والا، لیکن 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے کا یہ مطلب نہیں آپ غلطی پر غلطی کرو، 1-2 بار ایسا کر لو، 2 بار نہیں ہوگا کیا؟ بہت فرق ہے۔ تو میں نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں، اسپیشلی نوجوان بچے، وہ تھنکنگ ٹینٹ کا ایک کام تھا۔ آج کے دور میں نوجوان بچے کیسا جینا چاہتے ہیں، اسے آبزرو کرو۔ تو ان کی جو رپورٹ گئی، اس میں کیا رپورٹ گئی کہ تو نوجوان بچے دایاں رکھنا پسند نہیں کرتے، یہ جو حجام کیا اس طرح رہتا نہیں، اب جو بلیٹ نکال کر ڈالتے ہیں، پہلے ایسا اس طرح نہیں تھا، شاید بہت ساروں کو معلوم نہیں تھا۔ یہ جو بلیٹ کی کمپنی چل رہی ہے، وہ جلٹ ہے، پتہ نہیں کیا کیا آ گئے ہیں نا، یوز اینڈ تھرو بھی آئے ہیں، کس کے واسطے آئے ہیں؟ ارے بولو، جو داڑھی نہیں رکھی کم از کم تو بھی بولو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ آبزرویشن جو ہوا، نوجوان پسند نہیں کرتا پلیٹس کی کمپنیاں کھلی ہوئی، یہ کوئی مذاق نہیں، سیریس بات کر رہا ہوں میں۔ نوجوان بچے سنیں، بزرگوں کو آخر میں عرض کروں گا میں، نوجوان بچے آنکھیں کھول کر سنیں، لباس اس پر بھی تحقیق ہوئی، اس کا جو نتیجہ سامنے گیا وہ یہی ہے، مسلمان چھپا اسے پسند نہیں، ٹوپی اسے پسند نہیں، کٹنگ کیسی پسند؟ دجال کی کٹنگ پسند، یہودیوں کی کٹنگ پسند۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ جھوپڑے میں کبھی کوئی چھری جا کر بیٹھ نہیں جائے گی، الگ الگ ڈیزائن کے کٹنگ، معلوم نہیں وطن پلی میں ہے نہیں ہے۔ نوجوان بچوں سے گزارش ہے، بال رکھنا ہے سر میں رکھو، لمبے رکھو، کان کی لو تک گردا سمجھ کر رکھو، درمیان میں سے مانگ نکالو، کنگھی کرو، روزانہ تیل ڈالو، تمہارا شوق بھی پورا ہو جائے گا، سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ ہمارا دین اتنا پیارا ہے، یہ سب بجھاتے نا ہم لوگ، خالی نیت کا فرق، تھوڑی نیت بدل لیے ہم لوگ، مسلمان کا پیشاب کو جانا بھی عبادت ہو جائے گا۔ آپ مسجد میں آئے، ارجنٹ جانا، نیت کر لو، اللہ تیرے دربار میں مجھے نماز پڑھنا ہے ظہر کی، میں اس غلاظت کو پاک کر کے تیرے دربار میں جانا چاہتا ہوں، اتنی نیت کر لو، تمہاری ضرورت بھی پوری ہو گئی اور بولو ثواب بھی مل گیا۔ بلڈنگ بن رہا ہے، دریچے تو رکھتے ہیں نا، ونڈوز، دریچہ رکھتے ہوئے خالی نیت، اللہ اتنا بڑا دریچہ رکھوں ہوا کے واسطے نہیں، اذان ہوئی تو مجھے سننے آنا، دریچے کا دریچہ اور بولو ثواب کا ثواب۔ کھانا کھانے بیٹھنے، کوئی 1 روٹی کھاتا ہے، کوئی 2 کھاتا ہے، کوئی 3 کھاتا ہے، 1 روٹی میں ہماری ضرورت پوری ہو گئی، دوسری کی خواہش ہے، اے اللہ چھپرات ایکسٹرا 1 روٹی کھا رہا ہوں، 4 رکعت زیاد پڑھنے کے لیے، وہ روٹی کا کھانا آپ کے لیے ثواب۔
پانی پی رہے ہیں. آپ کھڑے ہو کر بھی پانی پی سکتے ہیں, بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں. آج کل تو سائنس پروو کر رہا ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے لیور ڈیمیج ہو سکتا ہے. سائنس پروو کر رہا ہے. کڈنی فنکشن کمزور ہو سکتا ہے, پتھری پیدا ہو سکتی ہے. اور بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں اگر نوجوان بچوں میں کھڑے ہو کر پینے کی عادت پڑ گئی مردان کی بھی جا سکتی ہے. اب ذرا سیریس رہیں گے, شاید تھوڑی عزت داؤں پر رہتی نا. سائنس پروو کر رہا ہے. تو ہمارا جو دین ہے, ہماری جو شریعت ہے, پانی کے پینے پر ثواب, کھانے پر ثواب, پہننے پر ثواب, سونے پر ثواب, گفتگو پر ثواب, ایک ایک عمل ثواب سے خالی نہیں ہے. شرط یہ ہے ہم اللہ کی ماننے والے بنے. اللہ کو ماننے والے بہت زیادہ ہیں. تو جب لباس کا مسئلہ آیا ان کے پاس نتیجہ گیا چھپا پسند نہیں, ہجاب پسند نہیں, لنگی پسند نہیں ہے, بالکل ویسٹرن اسٹائل میں جینا چاہتے. آج ہمارے گھر میں فوکس بھی ویسٹرن آ گیا نہیں. آرام کی زندگی ہوگی. پہلے نہ اے سی کا تصور, بڑے بڑے مالدار کے گھرانے میں بڑے بڑے پنکھے دکھتے تھے. ہمارے پنکھے کیا کہتے وہ اٹا ہلا لیتے تھے. نہیں, ترقی کر رہے ہیں. اللہ دے رہا ہے, اللہ جتنا دے رہا ہے اللہ کو اتنا بھول رہے. قرآن مجید کبھی ہم پڑھیں تو پتا چلے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کیا بول دیے. ایک آیت بولتا ہوں میں, فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب میری نصیحت, میرا فرمان, میرا قانون بھول جاؤ گے, فتحنا, میں ترقیوں کے دروازے کھول لیتا ہوں. کیا کرتا ہوں بولو؟ ترقیوں کے دروازے کھول لیتا ہوں. کیا پہلے جھوپڑی میں تھا, اللہ بلڈنگ دے دیے. سائیکل نہیں تھی, کار دے دیے. آرہ سمجھ میں, اس کا نام کیا ہے؟ ترقی. اللہ فرما رہے ہیں جب میرا نام لینا بھول جاؤ گے, میرے قانون کو بھول جاؤ گے, شریعت کو بھول جاؤ گے, دین کو بھول جاؤ گے, اعلیٰ صدر دروازے کھولوں گا میں ترقی کے. بیٹا ڈاکٹر, اور ایک بیٹا انجینئر, اور ایک بیٹا سائنٹسٹ, انہیں 2 لاکھ تنخواہ, اس کی 5 لاکھ تنخواہ, اس کی 7 لاکھ تنخواہ. کتنا کمانی, گھر میں 3 ممبر 10 لاکھ روپے کمانی. اور آج گھروں میں ماحول ہے, بیوی بھی کما رہی ہے, شوہر بھی کما رہا ہے, داماد بھی کماتا ہے, بہو بھی کماتی ہے, خود بھی کماتا ہے, سب کماتے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ برکت نہیں ہے. بولتے ہیں یہ برکت کون سی دکان میں ملتی ہے؟ اس منصر کی دکان میں ملے گی کیا؟ اور ہمارے جو بڑے گزرے, آٹو, میرے والد کا بولو, آٹو ڈرائیور میرے والد, 7 بھائی بہن, ایک کمانے والا. آج گھر کے 5 نالائق کماتے ہیں, ماں باپ کو پال نہیں سکتے. باپ دوائی کے لیے روتا ہے, ماں ایک انجیکشن کے لیے روتی ہے. آپ دوسری بیوی کو ماں کا حق مار کر نہیں. ترقی کے دروازے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھولتا ہوں, اور اتنی ترقی دے دوں, اتنی ترقی, جھوپڑی سے بلڈنگ, بلڈنگ سے محل, محل سے فلائٹ, فلائٹ سے ہیلی کاپٹر, آرام سے گھومو. لوگ کیا سمجھنا, میں نماز پڑھتا نہیں, روزہ نہیں رکھتا, کیا دے رہا مجھے اللہ. رمضان میں نماز پڑھنے والے بھی کبھی کبھی چھوڑ دیتے. ہاں جی سب نماز میں دکھے نہیں, ذرا بزنس کا ٹائم تھا, بہت بیمار ہے, بہت کسٹمر آ گئے. بولتے نہیں, ہوتا ہے رمضان میں, ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ سب میں دیتا ہوں, کیوں دیتا ہوں؟ میں خوش ہو کر نہیں دیتا ہے. جب میرا بندہ مجھے بھولنے لگتا ہے, خوب دینا شروع کرتا ہوں. اور جب بندہ مست ہو جاتا ہے, میرے پاس بلڈنگ ہے, کار ہے, پیسہ ہے, بینک بیلنس ہے,
مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بغتتاً حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتتاً. بندہ بہت خوش ہے، مست ہے، اللہ مجھے سب دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اچانک پکڑوں گا. اور جب اللہ کی اچانک پکڑ ہوتی ہے نا، جیسے حکومت کی سی بی آئی کی پکڑ، ای ڈی کی پکڑ، یا سی بی آئی والے چٹھی لکھو آتی نا، آئی ٹی والے آتے ہیں چٹھی لکھ کر آتے ہیں، ای ڈی کا ریڈ ہوتا ہے، چٹھی لکھ کر آتے ہیں، اچانک آتے ہیں، ہماری بی پی بڑھ جاتی ہے، پسینے میں نہا لیتے ہیں، ٹانکی چھپا کو رکھنا تھا، یہاں رکھ لیا، ہوتا ہے کہ یہ سب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری جب پکڑ آئے گی 10 کروڑ کا محل، اتنی چنگاری ختم. کروڑ پتی کیا ہے؟ نہیں اتنا تھوڑا ہوا کیا کہ معلوم نہیں رکھی سب کو کیا کہ ڈاکٹر کینسر پہ بول. یہ ہے اچانک پکڑنا. اور اب جو بیماریاں ہیں ہمارے بڑوں نے سنی نہیں بیماری ہے. ہارٹ اٹیک، کڈنی فنکشننگ، لیور فنکشننگ، پروسٹیٹ بڑھ گیا، رگیں سوکھ گئی، یہ سب ہمارے بڑوں نے بیماری نہیں سنی. کہاں کی ایک 70 سال کا انتقال ہوا، پریشان تعجب سے پوچھتے اتنا جلدی چلے گئے. سنو کل بات کریں نا وہی ایسا بولتے ہیں. آج کل کیا چل رہی ہے ہوا، جم میں کون کی ایکسرسائز کرنا چلا گیا، کون کے ڈانس کرتا تھا. آپ کے حیدرآباد کی ایک فوٹو بہت وائرل ہوئی واٹس ایپ میں. رسم کیا کی کر لے کو ہے، باون کو کیا کی مہندی لگانے، ہلدی ختم. موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اور موت آنے سے پہلے توبہ بہت ضروری. اتنا سب میرے بولنے کی وجہ کیا؟ تو اب اعتماد سے بولو کون کون اسلامی لباس اپنانے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. اب اٹھاؤ سر، دیکھو نا آپ چھوڑ دیجیے، جزاکم اللہ. آپ ایک بار اس لباس میں آ کر دیکھو ہمارا ان لوگوں پر روک کیسا پڑتا ہے. ہلکی مثال دیتا ہوں. یہ ٹریفک والی پولیس ہوتی ہے نا، ٹریفک پولیس، وہی کپڑے ہوتے ہیں ان کے. آپ ون وے میں چلے گئے، انفارچونیٹلی چلے گئے، خاکی کپڑے والا ختم نہیں کرتے. کیوں بولو؟ انہیں ٹریفک کا نہیں، کرائم کا ہے. اور آپ چلے گئے نو انٹری میں، دور سے خالی وہی ٹوپی دکھ رہی، کیا دکھ رہی ہے اس کی، کیا کرتی؟ یا تو گاڑی پلٹا لیتی، نہیں تو ادھر کو ڈھکل لے کے جاتی، پاؤں میں سب طرح ڈھکل لے جاتی. یہ پولیس کے ڈر سے بھرتی وزن گاڑی ڈھکل لے کو جاتی. اللہ کے ڈر سے اس کے دربار میں ہمیں چھوٹنا نہیں سیکھیں گے. سی سی ٹی وی جتنی ٹیکنالوجی ترقی کی ہے، یہ اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے. سی سی ٹی وی کا تصور نہیں تھا، آج ہر جگہ سی سی ٹی وی ہے. اور جب سی سی ٹی وی لگے رہتے ہیں کیمرے، چوری کرنے والا بھی 100 بار دیکھ رہا کیمرے کو، وہ بھی آ جاتا اس میں، انہیں دیکھنا جو بھی آتا ہے. اور کیمرے ان کا تو اپنی بہت الگ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 کیمرے رکھا ہے. یہ ایسے کیمرے ہی جس میں کرنٹ بھی جاتا نہیں، بیٹری بھی لو ہوتی نہیں. بچہ پیدا ہوتے ہی آگے مرے تک رہتی ہے. کون؟ ان کی نقیب 2 فرشتے. اس سے ہم کیمرے سے ڈر نہیں، ہمیں یہ فرشتے کا کیا بھی ڈر. یہاں رشوت نہیں چلتی. آ رہا سمجھ میں؟ تو میں بتا رہا ہوں، ایک سفید ڈریس ٹریفک پولیس کی آئیڈینٹی، اس کپڑے کو دیکھ کر ڈرتے ہیں. اگر ہم لوگ اس وقت 30 کروڑ ہیں، آپ نے جو لوگ پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں. آج کل ڈبیٹ میں ایک چیز بتا رہے ہیں، ہندوستان میں مسلمان اس ملک کو کیا بنا دیں گے؟ ہندو راشٹر. ان کا کہنا مسلمان اسلامی ملک بنا دیں گے. کیا ہندو پورے خطرے میں ہیں؟ ہمیں 30 کہتے رکھو ہندو خطرے میں کر دو. انہوں 1 کروڑ ہمیں 130
100 करोड़ इंसान, हमारे पास पक्का ईमान नहीं है, फिर भी उनको डर क्या है, हमें खतरे में नहीं। और अगर हमें पक्के ईमान वाले हो जाए तो क्या हाल होगा? मैं बोल रहा हूं, ये बताओ कि हम मुसलमान हैं, हमारा लिबास इस्लाम का, हमारा चेहरा इस्लामी, हमारी तिजारत इस्लामी, हमारी शादियां इस्लामी, हर अमल इस्लाम के दायरे में हो, तो फिर उसके बाद अल्लाह की जानिब से जो फैसले होंगे वो बिल्कुल अलग फैसले होंगे। ठीक है? बहुत सारों ने लिबास बदलने की बात कही है और हाथ भी उठाए हैं। अल्लाह के घर में अल्लाह से वादा कर रहे हैं, आप मुझे नहीं। और आपका लिबास बदलने के बाद देखो, कुदरत का एक इंतजाम है। एक दाढ़ी वाले ही टोपी छुपा है, कान की खड़को चापी, क्या बोलती है अपने आप? नहीं, हजरत चापी वो तो दिखता है, खड़को अगर पीले कर रहे तो हजरत क्या बोलती है अपने आप? अरे हजरत का तो खड़को छाप रहा है, बोलते नहीं। 90 तेलुगु फिल्म आई, ईद का दिन दाढ़ी छुपा, ईद के कपड़े पहनने को खड़ा है, टोपी भी पहनने को। लोग आप बोलते दाढ़ी रखो पिक्चर देखने में, शर्म नहीं आती? पूछते नहीं? एक दाढ़ी वाले के साथ बुरखा नहीं सको, उनकी बैको जा रही है। उनकी बैको का मतलब फैमिली मेंबर हो सकता है, जोर से नहीं बोले तो भी हल्कू बोले थी, कितने के अंदर शराब पीनी, कौन भी नहीं बोला, दाढ़ी छुपा टोपी, उन्हें कहा कि खड़ो शराब पी रहा है, शर्म नहीं आ रही है, दाढ़ी भी छुपा है। कहानी आती है तो लोग बोलते थे दाढ़ी रखो गले तरीके से, बोलते नहीं। अल्लाह ताला सामने वाले की नजर में ऐसी अजमत डाल देता है, वो लोग अपनी जबान से बोलने लगते हैं, भाई आप आलिम तो नहीं, मौलवी साहब तो नहीं, लेकिन दिख रही मौलवी साहब जैसा, कम से कम उसका तो मैं एहतराम करूँ। जाम बेचने वाला दाढ़ी रख लिया, ऑटो चलाने वाला दाढ़ी रखा, तो ऑटो चलाने वाले को जब बुलाते हैं, जेट ड्राइवर साहब बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? हजरत करी, उन्हें हजरत दे। खाली उसकी दाढ़ी की असमत अल्लाह सामने वाले के दिल में डालते हैं। और पूरी दुनिया में देखो आप, क्लिनिक में बैठने वाला क्या होता है? बोलो, क्लिनिक और हॉस्पिटल में बैठने वाला क्या? जोर से बोलो, डॉक्टर। कोर्ट में केस लड़ने वाला लॉयर, कोर्ट में फैसला सुनाने वाला हो गया। रोज घरान के पास झाड़ने आती भंगिया, कोर्ट की काला कोट पहन लगाएगा, आओ लायर साफ कर बोलती, क्या बोलती? टोटी पहन लेना चाहिए, कोट काला बोलते नहीं। उन्हें काला कोट पहनने से क्या नहीं होता? लायर नहीं होता। बस का ड्राइवर व्हाइट कोट पहन लेने से डॉक्टर नहीं होता। इस लिबास का सदका है, उस चेहरे का सदका है, मेरे नबी के नाले में मुबारक का सदका है। खाली नकल कर लिए, उन्हें ड्राइवर तो भी रंधे, चाम बेचने वाला तो भी रंधे, क्या तो भी रंधे, उसका नाम क्या हो जाता है? कॉमन सेंस है, कोई बहुत बड़ा फलसफा नहीं है। समझ में आ गई बात आपके? आप ऐसा बनकर देखो। अच्छा, तो बनी इसराइल में कुछ अक्लमंद लोग, दुनिया जैसे अक्लमंद बोलते हैं, एक्चुअल लोग बेवकूफ हैं। वो लोग पूरे मिलको उनके हजरत के पास गए, एक मशवरा लेकर गए, क्या कहते? चर्बी के बगैर हम लोग, चर्बी के बगैर हम लोग, बोलो, जी नहीं सकते। अब बोलो, दाढ़ी के साथ हम लोग जी नहीं सकते, बोलते ना भाई आपको। हमें क्या बोलना है? तो दाढ़ी के बगैर हम लोग, तुम्हें नहीं चाहिए तो परवाह नहीं, मेरी सूरत देखो, बोलवा लो। आगे समझ में बात आपको? मैं जो समझाना चाह रहा हूं, देखो बयान आप जुम्मा में भी सुनते हैं, आप तो पूरा रमजान सुनेंगे। बयान सुन को हमारे काना भी हमारी जबान में बोलते हैं, सुन लोगे, क्या फायदा? इतना 1 घंटे का बयान आप सुने, 5 लोग अगर पक्का अमल
عمل کرنے والے پیدا ہو گئے، آپ کی بھی مغفرت میری بھی مغفرت، ورنہ میرا آنا بھی بیکار اور آپ کا آنا بھی بیکار۔ دسترخوان پر کھانا رکھتے ہیں، لوگ بیٹھ گئے، کھانا نہیں اپنی بیٹھ کو، بھوک لگ گئی ہے، سامنے والے کیا بولتے کھاؤ گئی۔ اب پورے انڈیا میں مسلمان چیخا مار رہے، جوتیاں پڑ رہی، اوپر سے اللہ بول رہا ہے میری سنو، ہمیں نہیں سن رہی، وہ جوتیاں پڑ رہی۔ جیسا دسترخوان کو سب رکھو ہے، کھانا نہیں سو بول رہا ہوں میں، بھوک لگ رہی ہے، کھایا تو اس نے بھوک ملے گی۔ ہم لوگ جس دن ایمان والے بنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، یہ لوگ، میں اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں، بہت بڑی بات بول رہا ہوں، وہ دور ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ ہمارے پیروں پر رہیں گے۔ اور ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کسی بھی ایک ایمان والے کی گلی سے اگر کوئی غیر گزرتا تھا، جوتے اٹھا کر ہاتھ میں رکھتا کہ یہ صابر کی گلی ہے۔ سنا آپ نے کبھی یہ تاریخ پڑھی ہے؟ سنی ہے آپ نے؟ نہیں سنے ہیں؟ ہندوستان کی تاریخ پڑھو، یعنی تو تمہارے جو بڑے ہیں آج بھی زندہ، پوچھو، ایک مسلمان کی گلی سے غیر اگر گزرتا، اسے معلوم ہو گیا کہ یہاں اسلام والے، ایمان والے، دین والے، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، چپل پہن کر چلتا نہیں تھا، پیروں میں اٹھا کر، ہاتھ میں اٹھا کر پکڑ لیتا تھا۔ وہ دور اس ملک میں واپس آ سکتا ہے۔ کب آئے گا؟ جب ہم اللہ اس کی سننے والے بنیں گے۔ اب یہ پورا مل کر ان کے پاس گئے، چربی کے بغیر ہم لوگ جی نہیں پا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک آئیڈیا نکالا ہے، چابی نہیں ہے، چربی کو آپ کو رکھو، کیا ہوتا ہے؟ استعمال کر لو۔ اللہ چربی بولے سو، تیل نہیں بولے۔ پورے لوگ خوش آ رہے کہ بڑے حضرت نشینو، کیا علم ہے ان کے پاس۔ اس کے بعد جب وہ لوگ چربی کو تیل بنا کو کھانا شروع کرے، اللہ نے ایک عذاب نازل کیا، کونو قردۃ، پورے کے پورے ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ نے دنیا میں چیتے ہوئے ان کے چہروں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم لوگ چاہتے ہیں کسی بھی طرح کام تو بھی ایک گنجائش نکلے۔ حضرت پینٹ کی اجازت مل گئی تو اچھا نہیں گا، شرٹ کی مل گئی تو اچھا نہیں گا، بہت زیادہ پڑھ لیے تو حضرت شریعت میں خالی سطر چھپانا ہے۔ سونا حضرت چھپا پہننا ضروری نہیں ہے، سطر چھپانا کدو یا ناک سے گھٹنے تک کا ٹانٹ پہننا، ٹانٹ معلوم ٹانٹ وہ پہن لگ پھر سوٹ ہونا، اندر بنین ہونا، اوپر شرٹ ہونا، پھر اس کے اوپر واسکوٹ ہونا، پھر اس کے اوپر کوٹ، پھر ایک ٹائی کو پہنتے ہو سب۔ اگر خالی سطر ہی چھپانا ہے یہاں سے ناک سے گھٹنے تک، اب گھٹنے کا تو یاد آیا، یہاں کا معلوم نہیں کیا مزاج ہے۔ رمضان میں ہمارے بنگلور میں مسجدہ میں بہت دستی ہے، وہ سلی لنگی جو رات کو پہن لے بس ہوتا، اس میں فجر پڑتا۔ اب یہ ٹرک سوٹا کا ایک دور آ گیا، وہ بھی خلیص ٹرک سوٹا، نہ انہوں سجدے میں گئے تو پیچھے والے کو سکون، اور سامنے آیا تو نہ سامنے والے کو سکون۔ ارے پورا سطر دکھتا ہے۔ یہ دیکھیے میں کھڑا ہوں، کہاں تک ہے چھپا میرا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب میں اٹھا کر نہیں بتا سکتا چھپا۔ یہ جو کیا آپ بولا نا ٹریک پینٹ، وہ یہاں تک رہتی ہے، تو یہ جو سامنے کا سطر کا حصہ اتنا گندا رہتا ہے، صحیح بول رہا ہوں میں۔ ہماری مسجد میں ایک دن فجر کے بعد کہا میں، اتنا ہی دکھانے کا شوق ہے تو کسی دوسری جگہ جائیے۔ کیا تماشا ہے؟ اللہ کا صاف حکم ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب میرے دربار میں آؤ تو میرے دربار کے لائق کپڑے پہنو۔ مظہر جامع جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، ان کی زندگی میں لکھا ہے بیت الخلا کے کپڑے الگ تھے، مسجد کو آنے کے کپڑے الگ تھے۔ رمضان میں وہ ٹریک سوٹ، وہی وہ سڑی لنگی،
رات کو بین کو سونی ہوش بنی اور ترقی ہو گئی. اب کیا بولے تو برمڑا. معلوم ہے برمڑا کیا ہے؟ پہنتی نہیں پہنتی ہے, وہ بھی پہن لگا جاتی. کیا نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے آگے جھک رہے ہیں, کیا ہے؟ تو بنی اسرائیل میں ترکیب نکالی گئی, چربی کو گرم کرو تیل بن جائے گا, اور جب تیل بنے گا تو استعمال کر لو. اللہ نے چربی کو حرام کیا, خراب کیا ہے, تیل کو نہیں. پوری دنیا وہ قوم پوری خوش ہو گئی. ارے ماشاء اللہ کتنا علم ہے نا حضرت کو. اب رمضان میں بہت اچھا مسئلے پوچھتی. زکات کے منہ میں تھوک آ گیا تو روزہ ٹوٹتا کیا حضرت؟ بابا تو جھوٹ بولا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ کون بھی مسئلہ نہیں پوچھتا. رمضان میں روزہ ہے, دکان میں بیٹھا ہے, کس کی بھی لیڈیز جانے گھوڑ رہا ہے اسے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ کون بھی پوچھتے نہیں آپ کو. حضرت میں چھوکری کو دیکھتا رہا, میرا روزہ ٹوٹ گیا, کیا پوچھ رہا ہے؟ روزہ رکھو کہاں کی گھول لے تو تھے کہتا توبہ نہیں نا حضرت, میں روزے سے جھوٹ نہیں بولتا. روزہ رکھو جھوٹ بولنا. ابھی رمضان میں بہت پوچھتی مسئلے. پہلے تو بھی مسجدہ میں وہ چشمہ رکھتے تھے پرانے دور میں. مجھے بچپن میں رہا بہت چھڑ آتی تھی مجھے. وہ مسجد میں بیٹھ کو تھوکتے الگ اٹھا کو, وہ اتنی کر رہا ہے. اب تو وہ ختم ہو گیا. اب سر روزہ دار کیا کرتی, تھوکتے رہتی. کیا کہتے تھوک نکلے تو روزہ مکروہ کہتے. دوسرا کیا کرے تو بھی روزہ مکروہ نہیں, خالی تھوک نکلے تو مکروہ. تو اب یہ رمضان میں روزے رکھ کر مسائل زکات کے پوچھتی. ایسا ہے کرتی, مجھے 2 لاکھ روپے دینا, زکات کیسا نکالنا حضرت؟ اب مسئلہ جو ہے حضرت پوچھنا بولی کہ اب انہوں 2 لاکھ دے ڈالے تو اب نکال ڈالو. آدھے سال دیے تو آپ کا آدھے سال کا ملا کو نکال. وہ کیسا تو 2 لاکھ اس کا نہیں سیکھا, میرے پاس آپ کو نہیں ہوتے کو نکالو زکات. اور کیا اچھا خالی ایک بار بھی نکالو. دیکھے کتنا نکالنا سے 2 سال کا مسئلہ سمجھ میں آیا. 2 لاکھ آپ کسی کی دیا نہیں انہیں, رمضان گزر گا, 1 سال ہوگا, زکات دینا. اب انہیں پیسے نہیں دیا, زکات نہیں دیے, آئندہ سال 2 لاکھ روپے انہیں دے رہا, تو 2 لاکھ کے 5,000 روپے زکات نکالنا. پیسے سے نہیں تو کیسا حضرت نکالنا زکات دے. اب اسے کون تو بھی معلوم نہیں سر, میرے سر کا ایئرپورٹ نہیں ہے, پیسے اچھا چھوڑو جان دے گا تو خوش. ویسا ہو بنی اسرائیل کے جو چربی والے خوش ہوئے نہیں, ایسا ایک اور قانون تھا, اس میں بھی وہ ہوا. تو یہ واقعہ میں اس لیے شروع کیا کہ آج اس وقت ہندوستان میں لوگ ایسا دین چاہتے ہیں جو فلیکسیبل ہو, اور اللہ کا دین جو ہے فلیکسیبل ہے. کیسا فلیکسیبل ہے؟ اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسے, بندہ جیسا فلیکسیبل چاہتا ہے ویسا نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا نماز, کیسا پڑھنا؟ بولو, بیٹھ کر پڑھو. بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا, کیا کرنا؟ کھڑا کچھ نہیں پڑھ رہا ہے, سو پر نماز پڑھتا ہے. بھائی بیمار ہاسپٹل میں, ایمرجنسی میں, ICU میں ہے, حضرت دیکھنے ہیں, نماز پڑھ لے گا. جی حضرت دیوانہ ہے, ICU میں پیشنٹ مر رہا ہے, نماز پڑھ لے گا. پوچھ کیسا پڑھ لیتا انہیں؟ اچھے صدر سیکرٹری نہیں تو رکھیں گے حضرت کو, نہیں کہ تو ICU میں صدر صاحب کو نماز پڑھے گا. کیسا چیز پوچھتی ہوں, کیا کرنا نکالو. یعنی سمجھ میں آ رہا میں جو بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ فلیکسیبل کا مطلب یہ ہے, زکات بیوی کے پاس زیور ہے, شوہر کے پاس پیسہ نہیں ہے, زکات کون نکالنا؟ بولو, بیوی نکالنا. بیوی کے پاس پیسے نہیں ہے, کیا کرنا؟ بولو, مال بیچنا. مال بیچ کر بیوی نکالنا. لیکن مرد بننے کا مزاج کیا کہتے ہو؟ میں جو شادی میں دال کو ہوں وہ بھی میرا, تمہارے اما بابا جو دیے نا وہ بھی. ایسا
ایسا نہیں ہے. میرا مال میرا مال، تیرا مال تیرا مال بھی نہیں ہے. تیرا مال بھی تیرا، میرا مال بھی اس کا. بہت صحیح ہے آپ لوگ، بولتے نہیں ہیں. دیکھیے شادی میں ایک بار دے دیے تو دلہن کا مال، ہمارا مال نہیں ہو. تو اگر بیوی زکات نہیں نکال پا رہی ہے، یا تو زیور توڑ کر بیچ کر زکات نکالنا. اگر شوہر ذمہ دار ہے، سہولت والا ہے، حیثیت والا ہے، تو شوہر نکالنا. کیسا نکالنا؟ مسجد کو نہیں دے سکتے ہو، کسی کی دے ڈالے. تعریف ہو حاجی صاحب اللہ تمنا کتا کی نواز ڈالو، مجھے 5,000 کے چھاونا دلے. تمہیں دیے تو نہیں، تمہاری بیوی دینا. تو کسے دینا دلے گا؟ انہیں اس کے بھائی کو دیتی ہے کی، اس کے بہن کو دیتی ہے کی، اس کی خالہ کو دیتی ہے کی. سمجھ میں آنا؟ نہیں دیتے ان کے ہاتھ میں. حاجی سمجھ بٹنا کی وہ لوگ بولنا ماشاءاللہ حاجی صاحب مجھے چاول دلائے، حاجی صاحب مجھے گڑ دلائے، حاجی صاحب مجھے کپڑے دلائے. یہ بھی ایک اندر کی بیماری ہے. سب یہ اندر کی بیماری کے پاک کرنے کے ایک الگ طریقے ہیں. وہ طریقے آپ کے حضرت سے پوچھو، میں آپ کی بات سمجھنا چاہ رہا ہوں. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، وہ آج کی رات کے بارے میں ہے. اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے، سیزن ہوتا ہے، آم کا سیزن، جام کا سیزن، املی کا سیزن، تاجر حضرات جانتے ہیں، الگ الگ موسموں میں الگ الگ چیزیں اگتی ہیں، الگ الگ چیزیں بکتی ہیں، اور الگ الگ چیزیں بازار میں آتی ہیں. یہ جو آج سب برات ہے، توبے کے لیے کوئی موسم نہیں ہوتا. 24/7 توبے کا موسم. 362 یا 63 ڈیز کا موسم بولو توبے کا. وہ تمام موسموں میں اسپیشلی آج کا دن توبے کے لیے بڑا ہے. ایسی توبہ ایسی نہیں کہ 2 بار مانتے رہے. حضرت علی سے پوچھا گیا سچی اور پکی توبے کی علامت کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچی اور پکی توبہ کی پہلی علامت یہ ہے پکا ارادہ کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. اس کی مثال علماء دیتے ہیں. ایک شراب پینے والا شراب چھوڑ دیا، سالان گزر گئے، پرانے دوستاں اپنی پیوٹا انہوں مل گئے، انہوں پیتے پیتے بوتل سامنے رکھے، بوتل کو دیکھنا بھی نہیں اور چھونا بھی نہیں. اسے کہتے ہیں پکا ارادہ. حضرت علی کا قول ہے. تو آج کی رات جو ہے اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کسے کتنی روزی دینا، کسے کتنی زندگی دینا، اور کس کی توبہ قبول کرنا، یہ لکھتے ہیں. اب اتنے بڑے مجمع میں پیسہ، شو روم، دکان، یہ کسے ہوگا؟ کسے کو مجھے تو ہونا پیسہ رکھو، کوئی بھی ہاتھ اٹھانے نہیں. ایسا بیٹھے تو کام دیتا ہے اللہ. اور ہمیں دعا کرتے رہو اللہ مسئلہ کو بنا کے کیا اس ٹائم کے تو یہ اللہ دیا تو نہیں دیا کرو نہیں. کہاں سے دے گا اللہ؟ بھیک مانگنے والے آتے ہیں، نہ دیکھا ہوگا دیوبا عثمان دیوبا انتے نہیں چلو نہیں جو جی بول کے کھڑ جاتا ہے. 2 منٹ کے بعد پھر بول کے یا تو بھی دیو بابا کیا جی سمجھ میں نہیں آتا، چلو نہیں جاؤ. پھر ایک 5 منٹ خاموش، پھر بولتے ہیں یا تو بھی دیو بابا. بازو کھڑتا نہیں اتنا مانگ رہا ہے 10 روپے تم دے کو بھیج رہے، بولتا نہیں. دنیا کی بھیک مانگنے والی 3 بار مانگے تو آپ 10 روپے نہیں دیتے، ہمیں ربنا آتنا برحمتک یا ارحم الراحمین تو بن دیتا ہے. آج کی رات ہے آپ کے میرے رونے کی رات ہے. اب مسجد کے باہر بچ جائیں گے، نیند آ رہی ہے بیٹھ کو ہم سو کروانے، باہر رکھو نکلو. ایسے نہیں کہ شیطان نہ باہر رکھو، ایسے نہیں. پوری ٹریفک جام ہے باہر، تمہیں نکلتے ہی انہیں ایک پکڑا انہیں ایک پکڑا، کٹی شیطان ہے وہ 10 پکڑتے. خالی نوجوان کو کیا 11 بجے سے 1 گھنٹہ 12 بجے تک مسجد میں چائے کی ضرورت تھی.
محسوس ہوئی. پیا نہیں نا اتنا خود کو 2 گھنٹے باہر پی لگیں گے, وہ پی لگیں گے, جا کر وہ بولے تو ہم بیٹھ کو سلگایا تو پھر وہ صبح کو بند ہو جائے. کیسا تھا بیان؟ بہت اچھا تھا. کیا بولے سر؟ کیا چیز بولے ہو؟ 5 گھنٹے ایسا گزرے. اس لیے میری گزارش ہے, میں جانے کے بعد بھی مسجد میں آپ بیٹھو. آج اللہ تعالیٰ روزی کا فیصلہ فرماتے ہیں. حدیث میں فرمایا گیا فَهَلْ مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأُرْزِقُ لَهُ, ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دیتا ہوں. آج خوب مانگو اللہ سے. ہمارا ہاتھ چھوٹا, دامن چھوٹا, ہمارا کٹورا چھوٹا, اور دینے والا بہت بڑا ہے, بہت بڑا. تمہارے بدن بلی کا بڑا مالدار, انہیں دیا تو کم سے کم کتنا دیا؟ بولو, ایک انداز بولو. 1000 روپے, 2000 روپے. چھوٹا آدمی 5 روپے, 10 روپے. مدن پلی کا بڑا مالدار 10 روپے کسے دیا تو دیکھتے ہو سر, آپ فقیر ہیں, 10 روپے دے رہا ہے. بنگلور میں کیسا ہے, ٹھیک مانگتی وہاں بھی آج کل 5-10 روپے بھی نہیں چل رہی. وہاں 10 روپے دیے تو 2-3 بار دیتی, کیا بھائی یہ ایک 50 روپے دینا ان کو, 10 روپے فقیرہ میں نہیں دیتے. تو ہمیں جو مانگ رہی ہماری حیثیت, دینے والا اس کی حیثیت. دینے والا جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے. آدمی سوچ نہیں سکتا اتنا دیتا ہے. آج اللہ تعالی حدیث میں ہے پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں. اعلان ہوتا نہیں گا اوپر, کون ہے روزی مانگنے والا, مجھ سے مانگے میں اسے روزی دوں گا. کیا کرنا, کیا مانگے؟ نہیں مانگتے. مدن پلی والے کا پیٹ بہت بھرپور ہے, کون بھی نہیں مانگتا. روزی ہونا ن کو مانگنی اس لیے نا, بول رہی بھی نہیں. آج کی رات پہلا اعلان, کون ہے مجھ سے روزی مانگنے والا, میں اسے روزی دوں گا. دوسرا اعلان, کون ہے مغفرت طلب کرنے والا. مغفرت کب طلب کرتی کہ تو اندر احساس ہونا میں غلطی کریا, اندر رہا تو رستہ پوچھتا ہے, وہاں تک جانا باہر نہیں. جس سنکھیا رہتی ہے انہیں رستہ نہیں پوچھتا. جسے احساس ہے کہ میں گناہ کرتا گیا تب توبہ کرتا ہے. ہمیں گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. بھایا بھایا کو نہیں بنتا, بھائی بہن کو نہیں بن رہا ہے, اماں بیٹی کو نہیں بن رہا ہے, باپ بیٹے کو نہیں بن رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ 2 مسلمان آپس میں 3 دن گفتگو نہیں کریں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپس میں بھانا بھایا نہیں بول رہا ہوں. 2 ایمان والے آپس میں سلام کرنا چھوڑ کر 3 دن گفتگو بند کر دیں گے. میں بولنا, مجھے ہمت نہیں ہے, اس کا عذاب کیا ہے بولنے کی. اگر سامنے والا ہمت کر کے سلام کر دے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرتے ہیں جو اس کے سلام کا جواب فرشتہ دے گا. بھائی کا جواب بھائی نہیں دے رہا ہے, کون جواب دے گا؟ فرشتہ. دوست کا جواب دوست نہیں دے رہا ہے, کون جواب دے گا؟ شوہر کا جواب بیوی نہیں دے رہی ہے, بیوی کا جواب شوہر نہیں دے رہا, تو کون جواب دے گا؟ فرشتہ. تو یہ جو تعلقات بگڑتے ہیں یہ بھی گناہ ہے. ایک ہے حقوق اللہ, ایک ہے حقوق العباد. اللہ کا حق معاف ہو سکتا ہے, نماز نہیں پڑھے اللہ نہ کرے, کبھی بھول سے روزہ چھوٹ, یہ سب معاف ہو سکتا ہے. بندوں کا جو حق ہے نہیں, یہ معاف نہیں ہوتا. کیا بندوں کا حق؟ سامنے ارے آؤ حضرت تشریف لاؤ, اٹھ کو جاتے ہی پیچھے گانا, اسے کہتے ہیں نفاق. کیا کہتے ہیں؟ نفاق. منافقت بولتی نہیں ہے, یہ نہیں ہونا, یہ بھی گناہ ہے. تو آپ
کی رات توبہ کون کرے گا؟ جسے احساس ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے. کھانا بھوکا آدمی جو ہوگا وہی کھائے گا، پیاسا جو ہوگا وہ پانی پیے گا. اگر کسی کو بھوک نہیں ہے کیوں کھائے گا؟ تو پہلے ضروری ہے ہم طے کریں کہ ہم نے گناہ کیا ہے. آج کی رات اللہ تعالیٰ فرما کون ہے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں گا. اور تیسرے نمبر پر اگر کوئی توبہ مجھ سے کرنا چاہتا ہے توبہ کرے، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا. یہ 3 اعلانات مسلسل اللہ تعالیٰ کے دربار سے ہوتے رہتے ہیں. تو آج کی رات ضائع کرنا نہیں ہے. خصوصیت کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آج کی شب میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ بستر پر میرے محبوب نہیں تھے. میں تلاش کرتے ہوئے باہر نکلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے نشانات اور آپ جہاں سے گزرتے خوشبو بکھر جاتی تھی. میں اس خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے میرے محبوب کو تلاش کرتے ہوئے گئی تو میں نے دیکھا کہ جنت البقیع قبرستان میں میرے محبوب تشریف فرما ہے. اور اس امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اس کے لیے میرے اور آپ کے لیے. اور ہمیں جو آج جی رہے ہیں حضور کی دعا. وقت ہو گیا ورنہ میں آپ کو بتاتا ایسی پیاری دعائیں، خالی دعائیں بول دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا اے اللہ میری امت کو عطیتاً تباہ مت فرما. ایک ہی وقت میں پوری امت کو تباہ مت فرما. حضرت نوح کی قوم، حضرت موسیٰ کی قوم، حضرت عیسیٰ کی قوم، عاد، ثمود، اب دیکھیے قرآن پڑھے تو پتہ چلے گا سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا. ایسی بھی قومیں گزری ہیں اللہ نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو ہاتھ پر اٹھاؤ. فرشتے نے ہتھیلی پر زمین کو اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوپر اڑو، پوری زمین لے کر اوپر اڑے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پلٹ دو. پٹک پٹک کر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کو ایک ہی وقت میں ختم مت فرما. اللہ تعالیٰ نے وہ دعا کو قبول کر لیا. دوسری دعا اے اللہ میری امت میں کوئی گناہ کرتا ہے اسے دنیا میں رسوا نہ فرما. پہلے جو امتیں گئی سود کھانے والے لوگ یہ پوری پیشانی کالی ہو جاتی تھی، پوری پیشانی. دیکھنے والے پہچان لیتے کہ یہ کون ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہتے کہ اب سود کھانے والے میک اپ کے ساتھ باہر نکلے تو ہوش ہوش ہو. کہاں ہے کالی پیشانی؟ یہ کس کا صدقہ؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے کی قومیں زنا اگر کوئی مرد کرتا یا کوئی عورت، یہ جو ران کا ٹکڑا ہے گوشت یہ پورا سڑ کر گل جاتا. پوری دنیا کو معلوم ہوتا کہ یہ کون ہے، زانی، زنا کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت میں کسی ایک امتی کو دوسرے امتی کے آگے ذلیل مت فرما، پردے کا اہتمام فرما. اتنی بڑی دولت کس کے واسطے مانگ رہی سو دعا؟ ہمارے واسطے. اور ہمیں ان کی امت میں پیدا ہو کر ان کا لباس پسند نہیں، ان کا چہرہ پسند نہیں، ان کی گفتگو پسند نہیں، ان کا دین پسند نہیں، ان کی سنت پسند نہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ دو ہوئے. اور تیسری حضرت عائشہ فرماتی ہیں سجدے میں یہ دعا مانگ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیسری دعا اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد میرے محبوب تیسری جو دعا ہے آقا نے فرمایا میری امت پر ظالم حکمرانوں کو حکومت مت دے. کسے حکومت مت دے؟ ظالم حکمرانوں کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 دعائیں قبول کر لیا، یہ ایک دعا بھی قبول نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کے لیے میں مانگ رہا ہوں کسی کو
ظالم جو ہے حکومت مت دے، ظالم حاکم مت بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک آپ کی امت کا ایک امتی دوسرے پر ناحق ہاتھ نہیں اٹھائے گا، جب تک میں کسی بھی ظالم حکمران کو طے نہیں کروں گا۔ ایک دوسرے پر ظلم کرنا شروع کر دیں گے، ظالم حکمران آ جائے گا۔ اور اس وقت جس ملک میں ہم جی رہے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، پورے چینلوں میں، اخباروں میں، گھروں میں، نکڑ پر، ہوٹلوں پر، سب جگہ ایک ہی ذکر ہے، کیا؟ بہت ظلم ہو رہا مسلمانوں کو، بہت ظلم ہو رہا مسلمانوں، یہ سب بول رہے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے پر ظلم، بیٹا ماں باپ کی نہیں مان رہا ہے، نوکر یجمان کی نہیں مان رہا ہے، بیوی شوہر کی نہیں مان رہی ہے، اینی ڈسماؤنٹ، بڑوں کا ادب نہیں ہے، اور بڑے چھوٹوں سے پیار نہیں، ایک عجیب و غریب زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ تو آج کی رات کرنے کا عمل ایک تو رات میں عبادت کرنا، دوسرا قبرستان کو جانا۔ ہمارے جو مرحومین ہیں، حضرت علامہ احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب موت کا جھٹکا اس میں لکھتے ہیں کہ قبروں میں جو مرحومین سو رہے ہیں، کسی کا بیٹا قبر کے پاس چلا گیا تو بازو کے قبر والے بولتے ہیں ذرا تمہارے بچے کو بولو ہمارے بھی گھر سے کم تو بھی آؤ کرنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن ہمارے کانوں میں وہ قوت نہیں ہے سننے کی۔ تو دوسرا کام ہے قبرستان زیارت کرنا، مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، اور صبح میں سحری کر کے بولو روزہ رکھنا، توڑنا نہیں، سب کے ساتھ بیٹھو کھا لیتی سحری میں۔ رمضان میں دیکھیں گے 30 روزے رکھنا ہے نا، اب سے پریکٹس کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کنٹینیوس روزہ رکھتے تھے۔ تو آج کی شب میں سمجھتا ہوں میری حاضری سے ایک فائدہ ہوا ہے کہ بہت سارے بچے لباس بدلنے کا اللہ کے گھر میں وعدہ کیے ہیں، اور جس دن اس ملک کا مسلمان مومن بن جائے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حکومت ہماری رہے گی۔ کب؟ جب ہم اللہ کے بن جائیں گے، اللہ ہمارا ہو جائے گا، اور جب اللہ ہمارے ہو جائیں گے کس چیز کی کمی رہے گی؟ کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں رہتی۔ اور آج کل یہ واٹس ایپ میں ایک میسج چل رہا ہے، مجھے بھی بہت میسج آن کو آج سب پر آپ میں کیا بھی کرا رہا تو معاف کر لیو، واٹس ایپ کر ڈالے تو معاف ہو جاتا ہے۔ کس کی غیبت کری، کسی کی گالیں دی، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، کسی کی روڈ کو بدنام کر ڈالی، میسج بھیج ڈالے مجھے معاف کر ڈالو۔ یہ واٹس ایپ کی یونیورسٹی یہاں نہیں چلتی۔ کسی سے غلطی ہو گئی ہے، پرسنل اس کے پاس جانا، اس سے معافی مانگنا کہ میرے سے جانے انجانے میں غلطی ہو گئی ہے، میں دل سے معافی چاہتا ہوں۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرتے۔ اسی کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ نماز نہیں پڑھا اللہ معاف کر سکتے ہیں چاہے تو، روزہ، حج، زکات، دوسرا تیسرا، انہوں چاہے سب معاف۔ بندہ اگر معاف نہیں کرا اللہ بھی معاف نہیں کرتے۔ یہ واٹس ایپ چلا کو مطمئن ہو جانا، میں میسج بھیج ڈالا، ایسا معاف نہیں ہوتا۔ پرسنل جا کر معافی مانگنا ہے۔ اچھا، جن کے اماں بابا زندے ہیں، یہ بھی ایک سن لو، جن کے ماں باپ زندے ہیں، پہلی فرصت میں ماں کے پیر پکڑ کر ان سے معافی مانگو۔ اگر کسی نے اپنی ماں کا دل توڑ دیا ہے، آج اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ پکا زانی ہے، آج اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ غیبت کرنے والا، آج اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ شراب پینے والا، آج اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تخنے سے نیچے پہننے والا، آج اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تکبر کرنے والا، آج اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔
ان تمام چیزوں کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے ما لم یغرغر، جب تک کہ اس پر سکرات کا عالم طاری نہ ہو جائے۔ اللہ چھوٹ دے رہے ہیں، سکرات لگ جانے کے بعد معافی نہیں ہے، اس سے پہلے معافی ہے۔ تو آج کی رات جو کام کرنے کے ہیں، ایک تو عبادت کرنا، اصل میں یہ بیان کا بھی ایک ماحول، ایک فیشن ہو گیا ہے، سب برات میں کسی کو بلاؤ، بیان کرو، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ان کا بیان سنو، اس کے بعد گھروں کو چلے جاؤ۔ سب برات ایسا نہیں ہے، شب کا معنی رات، برات کا معنی آزادی۔ ہندوستان میں آزاد بنا تھی کب؟ 15 اگست کو آزادی ہوگی 1949 میں۔ آج جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کا نام لیا، بہت زیادہ بکریاں وہ قبیلے کے پاس۔ اللہ تعالی آج کی رات اس قبیلے کے بکریوں کے جسم پر جو چمڑے ہیں، ان چمڑوں پر جو بال ہیں، اس بال کی مقدار میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو آج کی رات توبہ کرنے کی رات ہے، رزق مانگنے کی رات ہے، مغفرت طلب کرنے کی رات ہے۔ رات کو ضائع مت کیجیے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ذکر کیجیے، اللہ تعالیٰ کو منائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ، سننے والوں سے زیادہ بولنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سچ اگر پوچھیں، ہر آدمی محتاج ہے، ایسا نہیں کہ میرے پاس پگڑی ہے، جھوبا ہے، حضرت بہت بڑے اللہ والے رہے گا، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کون اللہ والا ہے۔ میرا پرسنل ایک شیئر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرا اپنا ذاتی عمل ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں شاید اللہ میری نجات کا ذریعہ بنا دے اور شاید کہ میری مغفرت ہو جائے۔ فرض جو نماز ہے وہ تو خیر صف پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، کھڑ کے پڑھ لیتا ہوں۔ سنت نفلیں جو پڑھنا ہوتا ہے بالکل اخیر میں پڑھتا ہوں میں۔ میرے ایک دوست نے اسے نوٹ کر کے مجھے پوچھا کیا بہت پیچھے نماز پڑھتے ہیں سنت نفل؟ تو میرے دل کی بات بول رہا ہوں میں، آپ کا جو مقام ہے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ میں امامت کروں، مجھے تنخواہ مل رہی، آپ کو نماز پڑھا دوں۔ تمہیں جو نماز پڑھتی تم نہ تنخواہ نہیں مل رہی ہے، تمہیں کس کے واسطے پڑھ رہی سو؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کو آٹو چلانے والا بھی آ رہا ہے، ترکاری بیچنے والا آ رہا ہے، جام بیچنے والا آ رہا ہے، انہیں اپنا کام دھام چھوڑ کر اللہ کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سما سے ہم سب کی عزت میں کھو کرو، یہ مطلب نہیں اس کا۔ کل حضرت بول کو کہنا چاہیے تمہارے سے ہمیں اچھے، جس گھڑی یہ بولتی اسی وقت ان سے برے ہو جاتی۔ میں میری بات بول رہا ہوں۔ تو میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں، میں جس جگہ نماز پڑھتا ہوں، ایک بچہ، نوجوان بچہ اتنے اخلاص سے اور رکعت بنتا ہے، میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ کھڑا ہوتا ہے، حالانکہ ٹی شرٹ اور جینس میں رہتا ہے، وہ ابھی ہمت نہیں کیا اسے سمجھانے کی۔ میں جب رکعت باندھتا ہے، میں کیا بتاؤں، میں آپ کو نہیں بتا سکتا وہ بچے کی کیفیت۔ ہاتھ ایسا اٹھا کر نہیں معلوم اپنے پروردگار سے کیا کیا مانگتا ہے، انہیں کیا کیا بولتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب رکعت بنتا ہے، وہ جو اخلاص سے پڑھتا ہے، رکوع میں گیا تو 10 بار 12 بار 15 بار سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، اور نماز میں کھڑا تو نہ ادھر دیکھ رہا نہ ادھر دیکھ رہا۔ بالکل یقین کریں میری بات کا، میں اس کے پیروں کے پاس سجدہ کرتا ہوں اور اللہ کے دربار میں کہتا ہوں، اے اللہ کیسے کیسے لوگوں کو تیرے دربار میں تو جھکنے کی توفیق دیتا ہے۔ اے اللہ میں گنہگار ہوں، یہ جو بچہ نماز پڑھ رہا ہے میں اس کے پیروں کے پاس سجدہ کر رہا ہوں، اے اللہ اس کے صدقے میں میری مغفرت کر دے۔ ایسی دعا مانگتا ہوں میں ہمیشہ جب بھی وہاں اس مسجد میں جاتا ہوں۔ مطلب آپ کو بولنے کا یہ ہے میرا مقصد، آپ کو خود نہیں معلوم کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ جس دن آپ حیثیت پہچان لیں گے، آپ لوگ راستے کا پتھر نہیں،
آنے والا بھی ٹھوکر مار رہا ہے، جانے والا بھی آپ لائک ڈائمنڈ ہیرا ہیں آپ۔ پہلے اپنے آپ کو پہچانو، اور جو ہیرا ہوتا ہے اس کی حفاظت بہت ہوتی ہے، اور پتھر جو ہوتا ہے وہ روڈ پر پڑا رہتا ہے۔ کوشش کرو، آج تک ہم نے نہیں پہچانا، آج ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میرا نام ہیرا ہے، میرا نام ڈائمنڈ ہے، میرا نام موتی ہے۔ جب اللہ نے مجھے ہیرا بنایا، میں لباس نبی کا پہنوں گا، گفتگو نبی کی کروں گا، تجارت نبی کی کروں گا، معاملہ نبی کا کروں گا، گھر میں نبی کے اہل خانہ کی طرح رہوں گا، بستر پر سنت، دستر پر سنت، تجارت میں سنت، بول چال میں سنت، سلام کو عام کرنا، بال رکھنے کا شوق ہے گردے رکھوں گا، پہننے کا شوق ہے سنت سمجھ کر پہنوں گا۔ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور طے کر کے اٹھیں کہ آپ پتھر نہیں ہیں، آپ کیا ہیں؟ ہیرا ہے آپ، ڈائمنڈ ہے آپ، اور آپ کی دعاؤں کا اثر آپ کو نہیں معلوم۔ کچھ لوگ بولتے ہیں دعا کرو گے تو حضرت میں گنہگار، اللہ میری دعا کا سنتا ہے، بولتے ہیں لوگ۔ اگر دعا کو بولے ہمیں سب گنہگار ہیں حضرت ہماری دعا، میں قسم کھا کر بولتا ہوں آپ ہی کی دعا پہلے سنتا اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے حضرت کتاب میں ایک واقعہ لکھے ہیں، ایک بندہ اس دور کے ایک بزرگ سے پوچھتا ہے میں توبہ کریا، ٹوٹ گئی توبہ، بہت ڈر کو ہوں میں، کیا کرنا، کیا اللہ مجھے معاف کریا کیا؟ اتنے کے لوگ توبہ کئی سال کرے دیگا، ٹوٹ گئی نہیں گا، میں بھی توبہ کر کو چلنا چاہا لیکن میری توبہ ٹوٹ گئی، اللہ مجھے معاف کرتا کیا؟ تو بزرگ بولے کہتے ہیں یہ جو چرخا گاندھی کا ہے، میں دھاگا سوتنے والے کو میں نے دیکھا، دھاگا کہیں ٹوٹتا ہے اسے گھاٹی ڈالتے ہیں، یہ پھرانے والا سادے دھاگے کو اسپیڈ پھراتا ہے، جب گھاٹی والا دھاگا آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہلو کر لیتا ہے، کیوں؟ وہ کہیں پھر ٹوٹ نہ جائے۔ تو بزرگ نے فرمایا ایک نیک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ توجہ اس کی طرف نہیں رہتی، آلریڈی انہیں نیک ہے، انہیں اللہ کا، اللہ اس کے، یہ گناہ کر کو توبہ کر کو پھر توڑ ڈالتا نا، انہیں جب اللہ کے نے مانگتا ہے بڑے خلوص سے مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی میرا بندہ توبہ کر کے توبہ ٹوٹ گئی ہے پھر میرے پاس توبہ کرتا ہے تو میں پوری توجہ اس کے اوپر رکھتا ہوں کہیں میرے اس بندے کی توبہ پھر ٹوٹ نہ جائے۔ حفاظت اللہ میاں کر لیتے ہیں، توبہ کر لیا، ایک پکچر آئی کبھی ہمارے خواہش مند ہیرو کی پکچر آئی، تیار ہو رہا جانے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے روکتا ہوں، اس گناہ سے میں روکتا ہوں، کیوں؟ ابھی توبہ کیا ہے، کہیں پھر اس کے توبہ ٹوٹ نہ جائے۔ وہی دھاگے والے، گھاٹی والا دھاگا، جہاں دھاگی پڑی ہوتی ہے دھاگا سوکھنے والا بہت کیئر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میرا یہ بندہ توبہ کر کے توڑ کے پھر توبہ کیا ہے، پوری توجہ میری اس کی طرف رہتی ہے کہ کہیں اس سے پھر گناہ نہ ہو جائے، میری پوری عنایت، کرم، رحم، توجہ اس بندے کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ، آپ لوگ پتھر نہیں ہیں، کیا ہیں؟ ہیرا ہیں، اور جب آپ ہیرا ہیں دنیا کو بتانا ضروری ہے۔ 1 لاکھ روپے کا کنکر انگوٹھی میں ڈال لیتی، 100 بار اسے سیدھا کرتے رہتی، ضرورت نہیں ہے، کرتے رہتی، ایک کو کرتی، کون تو بھی پوچھنا کیا بہت چمک رہا ہے، 1.5 لاکھ روپے کا ہیرا ہی ہے، بولتے نہیں۔ اور جب ہیرا ہوتا ہے ریڈو گھڑال پہن لے تو خامخواہ ہلاتے رہتی اسے، دیکھنا ہونا سمجھ میں آئے نہیں۔ جب آپ ہیرا ہیں تو پھر اللہ کو بتائیے اے اللہ بندہ تیرا میں، تو نے مجھے ہیرا بنا دیا، میں پتھر بننا نہیں چاہتا،
اے اللہ لباس تیرے حبیب کا، داڑھی تیرے حبیب کی، سر پر ٹوپی تیرے حبیب کی، گفتگو تیرے حبیب کی، میں دستر پر کھانا کھا رہا ہوں تیرے حبیب کے طریقے سے، بستر پر جا رہا ہوں تیرے حبیب کے طریقے سے، دکان پر جا رہا ہوں تیرے حبیب کے طریقے سے، شادی ہو رہی ہے تیرے حبیب کے طریقے سے، جنازے پڑ رہے ہیں تیرے حبیب کے طریقے سے۔ اے اللہ میں ہیرا ہوں، مجھے نوازتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ ہے کہ میں تجھے نوازتے رہوں گا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سننے والوں سے زیادہ بولنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اخیر میں مسجد کے تمام ذمہ داران کا اور خصوصاً ہمارے مولانا جلال صاحب کا اور یہاں کے مدن پلی کے مخصوص علماء ان کا بڑا احترام تھا، محترم بشیر صاحب ان کا بھی بڑا ان کا بھی، اور اس کے ساتھ ہمارے محترم MLA صاحب کا انہوں نے حوالہ دیا مجھے، میں تمام حضرات کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور آج جو حضرات بیٹھ گئے، بڑے بڑے علماء کو آپ نے سنا، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن آپ کی محبت ہے کہ آپ حضرات بیٹھے رہے۔ بہت ساروں نے ہاتھ اٹھا کر میری مغفرت کا سامان ہو گیا سمجھا، مجھ پر احسان کر رہے ہیں۔ میرے پاس تو کبھی اچھا عمل نہیں ہے۔ اگر کل اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے کیا لے کو آیا، میں بولوں گا مدن پلی کے یہ ہاتھ لے کر آیا، مذاق نہیں کر رہا ہوں میں، سمجھ رہے میری بات، سیریس سے سنیں۔ اللہ کے دربار میں کہہ پاؤں گا میں، اے اللہ اس علاقے کے اتنا بڑا مجمع، اس علاقے کا ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیا تھا کہ تیرے نبی کا لباس یہ لوگ اپنائیں گے، اے اللہ یہی میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ کیا بھی تعجب نہیں، اللہ میری مغفرت کر دیں گے، کوئی تعجب نہیں۔ تو میری نجات کا ذریعہ آپ ہیں، آپ بھولنا نہیں یہ وعدہ، کوشش کریں اپنی زندگی بدلنے کی۔ میں آپ کا بھی مشکور و ممنون ہوں، مسجد کے ذمہ داران کا، حضرت علماء کا، اور پڑوس سے بھی حضرت مولانا مفتی عبدالسبحان صاحب تشریف لائے ہیں، یہ بگنور سے مولانا ابو بکر صاحب ہیں، اور کافی علماء کو دیکھا میں ان تمام علماء کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔